پاکستان کی سلفی نوجوانوں کی سب سے بڑی تنظیم اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان وہ سلف کی نمائندہ جماعت کی شاخ ہے جس نے ہر دور میں فتنوں کا مقابلہ کیا ہے۔ اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان نے اور اس کے کارکن نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس کی جیب میں 10 روپے ہیں یا 10,000 روپے ہیں۔ اگر اس کی جیب میں 10 روپے ہیں تو اس نے 10 روپے کا حصہ ڈالا ہے، 10 روپے کا کام کیا ہے۔ اگر اس کی جیب میں 10,000 روپے ہیں تو اس نے 10,000 روپے کا کام کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، انہی حالات کو دیکھتے ہوئے نوجوانوں کی عالمی سطح پر اور اس ملک کی سطح پر نوجوانوں کی حالت کو دیکھتے ہوئے اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان نے شہر شہر میں کریا کریا میں نوجوانوں کی تربیتی نشستوں کا آغاز کیا ہے، خطباء کی تربیتی نشستوں کا آغاز کیا ہے، قراء کی تربیتی نشستوں کا آغاز کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آپ کے پاس ایک ایسی شخصیت کو مدعو کیا ہے جو شخصیت سرزمین اسلام آباد میں اپنی خدمات کے لوہے کے منوا چکی ہے۔ میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ نام لیتا ہوں مولانا حنیف رحمۃ اللہ علیہ، سابقہ ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے فرزند، محترم المقام عزت مآب علامہ ابو بکر صدیق حفظہ اللہ تعالی اسلام آباد سے ایک طویل سفر کر کے ہمارے پاس تشریف لے کر آئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائیں گے۔ اور یہ ایسی شخصیت ہے، آپ یقین کیجئے میں نے ان کا خطاب، ان کی گفتگو پہلی مرتبہ اہل حدیث یوتھ فورس کے سالانہ شورا کے اجلاس میں سنی، جس میں انہوں نے ایک کارکن کو کس طرح ہونا چاہیے، ایک جماعت کے ساتھ کس طرح چلنا چاہیے، اس پر بہت ہی خوبصورت گفتگو کی تھی۔ اب میں بلا تاخیر ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فیکم۔ میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ گفتگو شروع کی جائے، اگر ہم اپنی بیٹھنے کی ترتیب کو تھوڑا مناسب کر لیں تو بہت ہی انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی۔ اگر ہم اس والی جگہ کو تھوڑا سا فل کر لیں اور آگے آگے آ جائیں، آپ ساتھی بھی آگے آ جائیں اور اس طرف جتنے ساتھی ہیں تھوڑا میرے سامنے آ جائیں تو بات کرنا آسان ہو جائے گی۔ بارک اللہ فیکم، حیاکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو بھی اسی طرح جوڑ دے، اور جس طرح جڑ کر محبت سے یہاں بیٹھے ہیں اللہ جنت میں بھی ہمیں اسی طرح جمع کر دے۔ جتنے بھائی میرے پیچھے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں، میں استاد گرامی ڈاکٹر فضل اللہ حفظہ اللہ کا شاگرد ہوں۔ کسی بھائی کو عذر کے علاوہ ٹیک لگانے کی اجازت نہیں ہے، جو بڈھا ہو گیا گھر جائے۔ آگے آ جاؤ بیٹھے، وہ جو آخر میں بھائی سارے بیٹھے ہوں آگے آ جاؤ یار، کیا ہو گیا؟ قرآن اور حدیث کی مجلس جو ہے وہ ادب کی مجلس ہے۔ ہم تربیتی نشست کے لیے آئیں، پہلی تربیت یہ حاصل کرنی، جس قدر جو بندہ با ادب ہے اتنا ہی زیادہ وہ با نصیب ہے، اور اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے زیادہ کوئی چیز مستحق نہیں ہمارے ادب کی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب ایسی مجالس میں بیٹھتے تھے ہلتے بھی نہیں تھے، اور کہتے ہیں ہمارے سروں کے اوپر آ کر پرندے بیٹھ جاتے تھے کہ شاید کہ یہ لکڑیاں ہیں اور پتھر ہیں۔ تو اس بات کا خصوصی خیال کرنا ہے ہمیشہ۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत व नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितनह व इलैना तुरजऊन। सबसे पहले मैं अहले हदीस यूथ फोर्स सिटी गुजरांवाला की तमाम क़यादत को हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि आपने इस कदर मुनव्वर चेहरों को आज अल्लाह के इस घर में जमा किया। अल्लाह ताला आपके इस मुबारक काम को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बढ़ा चढ़ा कर इसका अजर अता फ़रमाए। और हकीकत ये है कि ये वो काम है जो करने वाला है, ये वो काम है जो करने वाला है, जिससे खैर फूटती है और जिससे दिलों के हाल बदलते हैं। अल्लाह ताला हम सब के दिलों को अपनी इताअत और फरमाबरदारी की तरफ मोड़ दे और उस पर साबित कदम कर दे, जमा दे। दूसरी बात जो मैं एक गुजारिश जहाँ कहीं भी जाना होता है वहाँ ज़रूर गोश गुजार करता हूँ कि हमारा आपस का ये जो ताल्लुक़ है ये बड़ा कीमती ताल्लुक़ है। ये अल्लाह के दीन की वजह से जो ताल्लुक़ है, और मुझसे क़बल फ़ज़ीलतुश शेख जो बयान फरमा रहे थे माशाअल्लाह कि ये वो ताल्लुक़ है जो बनाने वाला ताल्लुक़ है और जिसकी वजह से कल क़यामत को नूर के मिंबरों पर मसनदें मिलनी और जिसकी वजह से अल्लाह के अर्श का साया नसीब होना। तो मैं अल्लाह की रज़ा की खातिर आप सबसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ और ये मोहब्बत हमारा असास है। ये तौहीद और सुन्नत की बुनियाद पर कायम होने वाली मोहब्बत, जिसके पीछे कोई और मफाद नहीं। मेरा आप में से अक्सर के साथ कोई खूनी रिश्ता नहीं। कोई मेरा रिश्तेदार बैठा हो तो शायद मैंने इसलिए अक्सर कह दिया, वगरना मुझे कोई चेहरा ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिसके साथ मेरा खूनी रिश्ता हो। और कोई यहाँ पर ऐसा बंदा नहीं जिसका मेरे साथ कोई कारोबारी ताल्लुक़ हो। आप भी यहाँ पर मुझे मिलने और दीगर उलमा को सुनने सिर्फ़ इसीलिए आए हैं कि अल्लाह की रज़ा मकसूद है। अल्लाह हमें इस पर इखलास मज़ीद अता फ़रमा दे और इस मिल बैठने को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। तो मैं उस हदीस के मिस्दाक आपको ये बात कहने आया हूँ कि मुझे आप सबसे मोहब्बत है और अल्लाह मुझे आपसे मोहब्बत करने वाला और आपको मुझसे मोहब्बत करने वाला खालिस अपनी रज़ा के लिए बना दे। अब मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि मैं इस मुख्तसर वक्त में आपको कुछ ऐसी बातें बता कर जाऊँ जो मुझे भी फ़ायदा दें और आपको भी फ़ायदा दें। आपने ये सारी बात गुफ्तगू किसी इस तनाजुर में नहीं सुननी कि कोई दर्स सुन रहे हैं, कोई वाज़ सुन रहे हैं। हमने दुरूस उलमा के सुनने हैं, वाज़ और नसीहतें मशाइख के सुननी है। मैं आपका एक तालिब इल्म भाई हूँ। भाई की भाइयों से जो बातें होती हैं, दिल के अंदर उतरने वाली दिल की बातें हमने वो करनी और इसी गरज से करनी है कि अल्लाह हमारे दिलों के हाल को फेर दे। जो मौजू मुझे दिया गया है वो है कि फ़ितने और उनका तदारुक। तो मेरे भाई, फ़ितने तो बहुत हैं और हम सब जानते हैं कि फ़ितने बहुत हैं। तो थोड़ा सा इस मौजू को समझने के लिए चंद बातें मैं और आप पल्ले बांध लें। सबसे पहली चीज़, फ़ितन ये होते क्या हैं, किस चीज़ को फ़ितना कहते हैं? तो फ़ितन फ़ितने की जमा है, फ़ितना की जमा है। अरबी ज़बान में फ़ितना जो है वो मुफरद है और उसकी जमा क्या है? फ़ितन। उर्दू में हम कहते हैं फ़ितने, ये जमा है। दर हकीकत अल्लामा राग़िब कहते हैं कि फ़ितना जो होता है लुगतन उस चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर सोने को जब ढाला जाता है तो डाल कर पिघला दिया जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो मिलावट है वो ऊपर आ जाती है और जो असली सोना है वो साइड पे हो जाता है। तो इस सारे प्रोसेस को ना फ़ितना कहते हैं। चूँकि आजमाइश खोटे और खरे में फ़र्क कर देती, मोमिन और मुनाफिक को वाज़े कर देती है, इसीलिए आजमाइशों के ऊपर फिर ये लफ्ज़ बोला जाने लगा। और ये फ़ितना और आजमाइश खैर पर भी हो जाती है और शर पर भी हो जाती है। भलाई वाली चीज़ में भी बंदा आजमाया जाता है और शर वाली चीज़ में भी बंदा आजमाया जाता है। और हम सब को ये बात जान लेनी चाहिए कि दुनिया की ये ज़िंदगी है ही आजमाइश। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उस ज़ात ने
موت و حیات کی یہ کشمکش پیدا ہی اس لیے کی ہے تاکہ لیبلوکم، وہ تمہیں آزمائے، تمہیں مبتلا کرے، اور پھر چیک کرے تم میں سے کون سب سے زیادہ عمل کر کے لایا، احسن عملا، سب سے حسین عمل کس کا، اچھا عمل کس کا۔ اور اللہ رب العزت نے اعمال کو تولنا ہے، اللہ رب العزت نے ان کی مقدار کو نہیں دیکھنا، ان کا وزن دیکھنا۔ اور بسا اوقات بندے کا ایک عمل ہی اتنا وزندار ہوتا ہے جو اس کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور بسا اوقات بندے کی ساری زندگی کے لمبے چوڑے اعمال ہباء منثورا ہو جاتے ہیں، کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، اور لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ اللہ ان کا کوئی وزن کرے۔ اور تیز آندھی جس طرح راکھ کو اڑا کر رکھ دیتی ہے، اس طرح اس کے بڑے دکھنے والے عمل اللہ کے ہاں کوئی وزن نہیں رکھتے۔ اس لیے میرے بھائی، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری آزمائشیں، ہمارے جو دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں مختلف چیزوں کے ساتھ آزمایا ہے، ابتلائیں جو ہیں وہ کیسی ہیں اور کیوں کر ہیں، اور اس کا ہم کیسے اس میں پاس کیسے ہو سکتے۔ ہم نے یہ دنیا کی زندگی لے کر اللہ کے حضور جانا ہے، پیش ہونا ہے، ہمارا نامہ اعمال ہمیں ملنا ہے، ایک ایک عمل فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرا برابر نیکی ہے برائی ہے سب نے دیکھ لینی، کوئی بات چھپی نہیں رہے گی۔ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اس لیے میرے بھائی، موضوع بڑا اہم ہے، وقت محدود ہے، میں اشارے کرتا جاؤں گا اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ آتی جائے گی باتیں، کیونکہ آپ نے تفصیلاً علماء سے متعدد بار سنی ہوئی ہیں، دین کوئی نیا نہیں ہے، بات وہی ہے، لیکن فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دہانی کروا دیا کریں کہ یہ یاد دہانی اہل ایمان کو نفع دیتی ہے، بات تازہ ہو جاتی ہے، دل کے اندر ایمان تازہ ہو جاتا ہے، بندہ عمل کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تھوڑی اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب کر کے کہتے، ایسی تھوڑی اونچی جگہ ہے نا، تو نیچے مدینے کی وادی ساری ایسے نا شہر نظر آ رہا ہے، گھر نظر آ رہے، تو آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا اترون ما ارا، جو میں دیکھ رہا ہوں تم دیکھ رہے ہو، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم دیکھ رہے ہو۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں اکثر سوالوں کا جواب یہ دیتے تھے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے، تو یہی جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں کے اندر داخل ہو رہے، فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں کے اندر داخل ہو رہے۔ اب یہ کون سا دور ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر دور یہ میرا دور، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور آپ کے صحابہ موجود، لیکن اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں کہ میں فتنوں کو اور آزمائشوں کو دیکھ رہا ہوں، اور وہ بھی کیسی آزمائشیں اور فتنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارے گھروں کے اندر داخل ہو گئے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی مصیبت، کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی نقصان پہنچانے والا گلی محلے میں پھر رہا ہوتا، لیکن وہ گھروں میں داخل نہیں ہو پاتا تو اتنا نقصان نہیں کر پاتا، لیکن اگر کوئی نقصان پہنچانے والا گھر میں داخل ہو جائے تو آپ اس معاملے کی سنگینی کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا سنگین ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں فتنے دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے۔ اب یہ اس دور کی بات ہے، تو یہ دور کہ جو قرب قیامت کا دور ہے، جہاں آزمائشیں اور فتنے پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکے ہیں، ایسے میں ہماری کیفیت کیا ہوگی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے کہ بھائی میرے بعد فتنے آئیں گے کا قطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی ٹکڑیوں کی مانند۔ جس طرح انگہیری رات جو ہوتی ہے سردیوں میں، آپ لوگوں نے شاید نوجوانوں نے نہ دیکھا ہو، لیکن دیہاتوں میں خاص طور پہ جو پہاڑی علاقے ہیں نا، ہم جو پہاڑی ہیں،
ہمارے علاقے میں بڑا پتہ چلتا ہے اس کا. جب شہروں میں یا دیہاتوں میں لائٹ نہیں ہوتی اور اکثر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, یہ جو سرد راتیں نا ابھی دسمبر کی آخری اور جنوری کی پہلی 15-20 راتیں, ان کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کالی راتیں, کیونکہ جب لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے, آسمان پر تقریباً بادل ہوتے, چاند ہوتا نہیں, گھپ اندھیرا ہوتا, ایسا اندھیرا کہ ایسے آپ اپنا ہاتھ سامنے رکھے نا اس میں بھی کچھ نظر نہیں آتا, اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا. یہ ہے کقطع اللیل المظلم, اندھیری رات کی ٹکڑیوں کی مانند. جیسے جیسے رات چڑھتی ہے جوبن پہ پہنچتی ہے اس کا اندھیرا اور سیاہ ہوتا جاتا. آپ نے فرمایا اس طرح فتنے آئیں گے قطع اللیل المظلم, جس طرح اندھیری رات کی ٹکڑیاں ہوتی ہیں, ایک کے بعد آنے والا وقت پہلے سے زیادہ سیاہ ہو جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں کیا فرمایا, ایسے فتنے آئیں گے کہ جیسے تسبیح جب ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے دانے ایک کے بعد ایک پیچھے گرتے, اور مومن یہ سمجھے گا کہ اس فتنے سے میری جان چھوٹے تو میرا ایمان بچے, لیکن آنے والا فتنہ اس کو پچھلا فتنہ بھلا دے گا, اس کو اس کی سنگینی کم لگے گی. آنے والا فتنہ اور زیادہ سخت ہوگا, اس قدر سخت ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا بھی آئے گا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا, بندہ صبح کو ایمان کی حالت میں صبح کرے گا, شام ہونے سے پہلے کافر ہو چکا ہوگا, اور شام کو مومن صبح ہونے سے پہلے راتوں رات ایسا وقت آئے گا کہ کافر ہو جائے گا. اور صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیوں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, اپنے دین کو دنیا کے کچھ عوض کی خاطر وہ بیچ دے گا. دنیا داری اتنی بڑھ جائے گی کہ بندہ اس بات کی پرواہ کرنی چھوڑ دے گا کہ اس کے دین کا کیا بنا ہے, اس کے ایمان کا کیا بنا ہے. اس کے لیے دنیاوی مفاد بہت زیادہ عزیز ہو جائے گا, اور وہ حلال اور حرام کی جو باؤنڈریز ہیں ان کو اس طرح پامال کرے گا کہ اس کا ایمان ہی اس کے پاس سے چلا جائے. اور اس سے بڑا انسان کا فتنہ کیا ہوگا, اس کی آزمائش کیا ہوگی جس میں وہ مبتلا ہو کر اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگا کرتے تھے اس میں سے ایک دعا ہے, بعض محدثین نے اس کی سند پر کلام کیا ہے لیکن اپنے معنی کے اعتبار سے بہت اہم ہے اور طویل دعا ہے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک, لمبی دعا ہے. اس کے اندر اللہ کے رسول نے ایک دعا مانگی, وہ کیا ہے, ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا, یا اللہ ہماری مصیبت ہمارے دین پر نہ آئے, یعنی مصیبت کی وجہ سے دین چلا جائے ایسی کوئی آزمائش اور تکلیف ہم پر نہ آئے. دنیا چلی جائے اس کا مداوع ہے, دنیا کا کوئی نقصان ہو جائے اس کا مداوع ہے, دنیا کے اندر اگر کوئی ایسا نقصان ہو گیا جس کا کوئی مداوع نہیں بھی ہے تو آخرت میں اللہ رب العزت نے اجر عطا فرمانا ہے. مومن کے لیے وہ سودا بھی بہترین ہے, لیکن بندے کا دین چلا جائے تو اس کی دنیا بھی بدترین ہے, اس کی آخرت بھی بدترین. اس لیے میرے بھائی یہ بڑا اہم ہے کہ ہم ان فتنوں کی سنگینی کو سمجھیں. اب یہاں پر ایک لمحے کے لیے رک کر ذرا بات کے ایک اور زاویے کو سمجھیں. اس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا گلوبل ویلیج بن گئی, دنیا ایک عالمی گاؤں بن گئی. کیوں؟ میں یہاں ہوں, میرا کوئی عزیز رشتہ دار دنیا کے دوسرے کونے میں, کہیں کینیڈا میں, کوئی آسٹریلیا میں, کوئی کہیں نہ کہیں بیٹھا ہے. ہمارے ہم میں سے اکثر کے رشتہ دار کہیں نہ کہیں باہر ہوتے. آپ کی میری جیب میں ایک آلہ ہے, ہم باہر نکالتے ہیں, ویڈیو کال کرتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں وہ کہاں بیٹھا ہے, ہم کہاں بیٹھے, فاصلے سمٹ گئے. گاؤں کی طرح جس طرح بندہ اٹھتا تھا جاتا تھا ساتھ والے پڑوسی کے ساتھ ملاقات کر لیتا تھا, پڑوسی کے لیے ساتھ ملاقات کے لیے تو پھر اٹھ کر گھر سے باہر نکل کر اس کے دروازے پر جا کر دستک دے کر ملاقات کرنی پڑتی تھی. اب تو یہ بھی نہیں کرنا پڑتا. دنیا کے کسی کونے میں ہزاروں کلومیٹر دور بندہ بیٹھا ہے, میں نے جیب سے موبائل نکالا, کال ملائی, اس کو مل گئی, میں اس کو دیکھ رہا ہوں, وہ مجھے دیکھ رہا. ایسا ہے نا؟
اب مسئلہ کیا ہو گیا ہے، جہاں دنیا گلوبل ویلیج بنی ہے، مواصلات کے ذرائع انسان کے لیے آسان ہو گئے ہیں، دنیا کے ایک کونے میں کچھ ہوتا ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں، یہاں کچھ ہوتا ہے وہ وہاں دیکھتے ہیں، تو آزمائشیں بھی چھوٹی نہیں رہیں، فتنے بھی چھوٹے نہیں رہے، وہ بھی عالمی سطح کے ہو گئے۔ وہ بھی کیا ہو گیا؟ عالمی سطح کے ہو گئے۔ اور ایک انسان، ایک نوجوان جو بھی عمر کے ایسے حصے میں داخل ہوا ہے جہاں دنیا بڑی خوبصورت لگتی ہے، جہاں جذبات بڑے ابھر کر سامنے آتے ہیں، جہاں دنیا کی رنگینیاں اور چکا چوند انسان کو بڑا فیسینیٹ کرتے ہیں، اس نوجوان سے ہم اس قدر بڑے سیلاب کے سامنے اور اتنے بڑے فتنوں کے سامنے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ میرے بھائی اللہ کا خوف اختیار کرو، ان سارے فتنوں سے کا سامنا کرو اور ان سے بچو۔ تو یہ ایک بہت بڑا مطالبہ، یہ کوئی چھوٹا مطالبہ نہیں، یہ بہت بڑا مطالبہ ہے۔ دیکھیں، ایک بہت بڑا سیلاب آ رہا ہو، پانی کا ریلا آ رہا ہو، اور آپ کسی نوجوان کو کہیں کہ بھائی تم اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور تم نے ثابت قدم رہنا ہے، تمہارے پاؤں کھڑنے نہیں چاہیے، کوئی بندہ مانے گا؟ کوئی بندہ مانے گا کہ اس کو ہم یہ بات کہیں کہ اس پانی کے ریلے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ؟ وہ کہے بھائی میں کیسے کھڑا ہوں؟ تو ہم اسے کہیں تم نوجوان ہو، تم جوان ہو، تمہارے اندر قوت ہے، طاقت ہے، تم کھڑے ہو۔ بھائی میرے اندر قوت ہے، طاقت ہے، لیکن سامنے سے آنے والے ریلے کو بھی تو دیکھو وہ کس طرح کا ہے۔ تو وہاں اکیلے بندے کی بس کی بات نہیں رہتی، وہاں انسان کو بہت سارے ایسے بازو چاہیے، ایسے ساتھی چاہیے، بھائی چاہیے، جن کی باہوں میں باہیں ڈال کر وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر قدم جما کر کسی مضبوط سہارے، کسی تھم کے ساتھ، کسی بڑی مضبوط رسی کے ساتھ جڑ کر اکٹھے ہو کر کھڑے ہو جائیں۔ پھر بڑے سے بڑا ریلا آ جائے، اس جم غفیر کو جو کسی مضبوط سہارے تھم کے ساتھ، رسی کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہو جائے، بہت تیز پانی بھی نہیں اکھاڑ سکتا۔ اللہ کی یہ رسی جو اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کی طرف لٹکائی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ حبل اللہ جو ہے، جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اس سب کے ساتھ ہم سب نے باہوں میں باہیں ڈال کر یہ جو اہل حدیث یوتھ فورس کا پلیٹ فارم بنایا ہے نا، یہ اسی طرح کے باہمی ربط کے لیے بنایا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر بازو میں بازو ڈال کر اس دنیا کے اتنے بڑے سیلاب اور فتنے کے سامنے بند باندھ کر کھڑے ہو جائیں کہ ہم نے اللہ کے دین سے ٹس سے مس نہیں ہونا۔ دنیا کے کیسے سیلاب آئیں، جو کچھ مرضی ہو جائے، جب ہمیں سمجھ ہوگی کہ ہم کتنی بڑی آزمائش کے اندر ہیں، وہاں آ کر ہم کچھ نہ کچھ بندوبست کریں گے، اپنے بچاؤ کے لیے انتظام کریں گے، اس لیے کہ نقصان کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے، خسارے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ یہ آخرت کا سودا ہے، یہ کوئی دنیا کا سودا تھوڑی ہے۔ بک گیا تو ٹھیک ہے، نہ بکا تب بھی ٹھیک ہے، تھوڑا بہت کاروبار میں نقصان چلتا ہی ہے، یہ والا معاملہ تو ہے نہیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، کامیاب تو وہی ہے۔ تو ہم نے یہ کامیابی حاصل کرنی ہے، اور بندہ جب اس کامیابی کے حصول کے لیے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ فتنے اب عالمی سطح کے، اور بندہ ان کے سامنے کھڑا، تو یہ فتنے انسان کے لیے کس انداز میں اثر انداز، اس پر کیسے اثر انداز ہو جاتے ہیں، اور اس کی قسمیں کیا ہیں، اس پر بڑی طویل گفتگو ہو سکتی ہے، میں نے محدود کر کر کے آپ کے سامنے بات رکھنی۔ تو چند باتیں اس سے پہلے کہ اگلے مرحلے پر جائیں پیچھے سے دہرا لیتے۔ سب سے پہلے فتنہ ہوتا کیا ہے کہ کھوٹے کھرے کی پہچان ہو جاتی ہے اس میں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خبردار کیا کہ تمہارے گھروں کے اندر فتنے داخل ہو رہے، اور ایسے فتنے ہیں جو انسان کو ایمان سے عاری کر دیتے، صبح ایمان ہے شام کو نہیں، شام کو ہے صبح کو نہیں ہے، اور یہ بار بار آتے ہی چلے جاتے ہیں، اور ہر آنے والے دور میں اور زیادہ سخت ہو جائیں گے۔ اور پھر اس وقت ہم عالمی سطح کے فتنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اب یہ بات اگر سمجھ آ گئی ہے تو چند فتنوں کی قسمیں جان لیتے۔ ویسے تو یہ طویل موضوع ہے، لیکن اس حوالے سے اگر موٹی موٹی تقسیم کرے نا تو ہمارے سامنے دو طرح کے فتنے آتے، دو طرح کے فتنے۔
جن میں انسان کا ثابت قدم رہنا بہت مشکل ہو جاتا. ایک فتنے ہیں شہوات کے فتنے اور دوسرے ہیں شبہات کے فتنے. شہوات کے فتنے اور شبہات کے فتنے. شہوات کے فتنوں کا تعلق انسان کے اعضاء اور جوارے سے، اور ان کا محل انسان کا دل اور دل کے خیالات. اور شبہات کے فتنے، ان کا تعلق ان شہوات کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو انسان کو وہ پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں جس پر وہ شہوات کے اندر کھل کھیل سکتا. اس بات کو میں آپ کو تفصیل سے سمجھاتا ہوں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں شہوات کے فتنے. ہم سب لفظ شہوت کو جانتے ہیں. کسی چیز کی جانب انسان کی انتہا درجے کی رغبت، بہت زیادہ کسی چیز کو چاہنا، کسی چیز کو بہت زیادہ جس کی طرف للچانا. جب انسان کی یہ کیفیت ہو جائے تو اس کو شہوت کہتے ہیں. عام طور پر یہ لفظ انسان کی جنسی جو جبلت ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے. اور اس پر کیوں بولا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے لیے انسان کے اندر جب خواہش بڑھتی ہے تو وہ بے انتہا عروج کو پہنچ جاتی. وگرنہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کھانے کی شہوت ہوتی کہ بے تحاشا کھانے کو جی کرتا ہے اور کھاتے ہی چلے جاتے، رک ہی نہیں پاتے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بولنے کی شہوت ہوتی، بولتے ہی چلے جاتے ہیں، ان کی زبان رکتی ہی نہیں ہے. اس طرح مختلف قسم کی شہوات لوگوں کو لگی ہوتی. لیکن یہ جو شہوات کے فتنے ہیں اس کے اندر بہت ساری چیزوں میں سے 3 چیزیں انسان کے لیے بربادی والی. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ان میں سے 2 چیزوں کو بیان کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم. 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے یا جانوروں کے ریوڑ کے اندر بھیج دیے جائیں، وہ 2 بھوکے بھیڑیے اس ریوڑ کے اندر بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا 2 چیزیں انسان کے دین کی بربادی کر دیتی. مال کی محبت اور کرسی، جاہ اور شوشا کی محبت. یہ منصب کی محبت، مال اور منصب، سٹیٹس. جب بندہ ان 2 چیزوں کے اوپر بغیر حدود قیود کے لگ پڑے اس کے دین کی بربادی نکل جاتی ہے، وہ فتنے کے اندر چلا جاتا. اور یہ مال، اس کے فتنے کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آئے روز دیکھ رہے ہیں. اور یہ نوجوان جو آپ میرے سامنے بیٹھے، اس وقت آپ مصیبت میں مبتلا ہو. ٹک ٹاک پر، یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئے روز آپ دیکھ رہے ہو فلاں بندہ دن رات ویڈیوز سے پیسے کما کر امیر ہو گیا، اس کے اتنے ملین فالوورز ہو گئے، وہ یہ شارٹ کٹ لگا کر فلاں جگہ پیسے کما رہا ہے، یہ طریقے سے پیسے کما رہا ہے. اس کے اندر ہر قسم کی حدود کو پامال کر کے صرف معاملہ یہ رہ گیا میں پیسے کما لوں. اور اس مال کے پیچھے کتنے ہی ہیں جنہوں نے اپنا دین بیچ دیا ہے. یہ جو فیملی ولاگنگ کر رہے ہیں، خواتین کے ساتھ ناچ گانے کر رہے ہیں، باہر کے ملکوں میں جا کر حرام کاریاں کر رہے ہیں، کیا ہے؟ میرے اور آپ کے جیسے شکلوں والے، ہمارے ناموں سے ملتے جلتے نام رکھنے والے، شریف خاندانوں کے چشم و چراغ ہونے کے باوجود مال کے پیچھے ایسے کام کر رہے ہیں جس نے ان کے دین کو برباد کر کے رکھ دیا. اور شرف، حب الجاہ والمنصب، بندے کو کرسی کا نشہ لگ جائے، منصبوں کا نشہ لگ جائے، نام کے آگے پیچھے ساب کے لا کے لگے ہونے چاہیے، تعارف ہو اس کے نیچے لمبی ساری لسٹ ہو، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. اور دیندار
دعوت کا کام کرنے والے کتنے ہی لوگ اس میں مبتلا ہیں، ناراض اس بات پر ہیں مجھے سٹیج پہ بلاتے ہوئے میرا فلاں فلاں صاحب کا علاقہ نہیں ساتھ لگایا، والعیاذ باللہ۔ بربادی ہے دین کی، بربادی ہے دین کی۔ یہ جو شرف، سٹیٹس ہر کی، اور یہ جو سٹیٹس ہے نا، اس کا ایک پہلو یہ جو سوشل میڈیا کے سٹیٹس، سارا وقت سٹیٹس۔ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا میں آپ کا بھائی ہوں، کچھ نصیحتیں اپنے آپ کو کرنی، کچھ آپ کو کرنی۔ ایک نصیحت کر دوں بیچ میں، اخلاص کے ساتھ کر رہا ہوں اور خود اس پر عمل کرتا ہوں، اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اگر بات سمجھ آ جائے، اپنی زندگی میں سوشل میڈیا پر کسی بھی قسم کا سٹیٹس لگانا بند کر دو۔ ابھی میں کھانا کھا رہا ہوں، سٹیٹس، پانی پی رہا ہوں، سٹیٹس، فلاں سے ملاقات، سٹیٹس، ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوں، فلاں جگہ جا رہا ہوں، سٹیٹس، سبزی منڈی گیا ہوں، سٹیٹس۔ بعض لوگ تو شاید واش روم جانے کا بھی لگاتے ہوں، یہی بچ گیا۔ فتنہ ہے، اور بہت ساری جگہوں پر آپ نظر بد کا شکار ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچائیے، کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو اتنا سوشل کرنے کی، اور نہ مشہوری کے اس فتنے کے اندر پڑے، شرف کے اس فتنے کے اندر پڑے۔ انسان اس کے پیچھے وہ کچھ کر جاتا ہے کہ شاید کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر سوچے تو کبھی اس بات کے لیے تیار نہ ہو۔ اور شہوات کے فتنے میں ایک بہت بڑا فتنہ اس وقت وہ صنف مخالف کا فتنہ، بد نظری کا فتنہ، حرام ریلیشن شپس کا فتنہ، موبائل فونز کے اوپر نامحرم کے ساتھ گفتگو کا، تعلق کا فتنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ ہم سب نے سنی ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی نامحرم خاتون کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے، اگر ایسا کرے گا تو تیسرا کون ہے؟ تیسرا ان کے درمیان شیطان ہے۔ خلوت جو ہے نا، پرانے زمانے میں کوئی جگہ ڈھونڈنی پڑتی تھی، کوئی تگ و دو کرنی پڑتی تھی جہاں پر انسان کسی نامحرم کے ساتھ خلوت میں جا سکتا تھا۔ جس طرح وہ خلوت خطرناک ہے اور تیسرا شیطان ہے، یاد رکھیں ڈیجیٹل خلوت بھی ویسے ہی خطرناک ہے اور اس میں بھی تیسرا شیطان۔ یہ بات دوبارہ دہرا رہا ہوں، توجہ میری طرف رکھیں۔ ڈیجیٹل خلوت، سوشل میڈیا کی خلوت، واٹس ایپ کی خلوت، کال کی خلوت، رات کو ویڈیو کال کی خلوت، ٹک ٹاک کی خلوت، یہ ساری خلوتیں بھی انسان کے لیے ویسے ہی خطرناک ہیں، اور ان میں بھی انسان کا ساتھی تیسرا شیطان ہے اور انسان کے دین کی بربادی کر دیتا۔ کتنے ہی بھائی ہمارے پاس آتے، شیخ صاحب دین پر عمل کرنا چاہتے نہیں کر پاتے، نماز پڑھتے ہیں نماز کا مزہ نہیں آتا، قرآن کی تلاوت چھوٹ گئی ہے، کتنے حفاظ ہیں آ کے کہہ رہے قرآن ہم بھول گئے۔ وجہ کیا ہے؟ خلوتیں انتہائی آلودہ ہیں۔ میرے بھائی جس نے بات کرنی ہے وہ باہر چلا جائے، بڑی ضروری بات میں کر رہا ہوں، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، عذرائے کرم بات نہ کریں، توجہ یہاں کر سکتے کر لیں، اللہ کی قسم یہ بڑی ضروری بات۔ خلوتیں آلودہ ہیں اور دل کے اندر سے اللہ رب العزت کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کی مراقبت کے احساس کی وجہ سے جو نور پیدا ہوتا ہے وہ ختم ہو چکا۔ الا من رحم ربی، الا من رحم ربی، الا من رحم ربی، بہت چھوڑے رہ گئے ہیں جن پر میرے رب کا خاص خصوصی کرم ہے، وگرنہ کیا چھوٹے کیا بڑے، کیا جوان کیا بزرگ، سب اس فتنے میں مبتلا۔ اللہ کی قسم اللہ کے حضور ایڑیاں رگڑنے کی ضرورت ہے، مصلے بچھا کر ماتھے رگڑنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں اس معاملے میں معاف کر دے، اللہ ہمیں اس فتنے سے باہر نکال دے، بہت بڑا فتنہ۔ اور میرے بھائیوں، اگر یہ فتنہ آپ کے اور میرے اندر موجود ہے،
خدا کی قسم کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں سوائے اس بات کے کہ لگ کر اللہ سے معافی مانگ کر اللہ سے ثابت قدمی مانگو، اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر اس فتنے سے جان چھڑانے کے لیے استدعا کرو۔ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ اس سے جان چھڑا دے گا، وگرنہ انسان کی زندگی برباد ہو جاتی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ سے سوال کرنے والے نے یہ سوال ہی کیا تھا نا، جس کے جواب میں پوری دوائے شافی لکھ ڈالی انہوں نے، کہ وہ بندہ کہ جو ایسے فتنے میں مبتلا ہو گیا، جو محبت کا فتنہ ہے، نامحرم کی محبت کا فتنہ ہے، جس کے بارے میں اس کو پتا ہے کہ اگر وہ اس میں چلتا رہا تو اس کا دین ملیا میٹ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اور اس کی آخرت تباہ ہو رہی ہے، اور وہ جانتے ہوئے بھی اس سے جان نہیں چھڑا پا رہا، ایسے مریض کے بارے میں بتائیے ہم کیا کریں؟ ابن قیم رحمہ اللہ نے دوائے شافی نام کی پوری کتاب لکھ ڈالی۔ جس بندے کو ایسی کوئی بیماری لاحق ہے، خدا کا واسطہ ہے، اس کتاب کا اردو میں ترجمہ ہے، علماء سے پوچھ کر وہ کتاب لو، اس کو پڑھو، دل کی کھڑکیاں اور آنکھیں کھول دینے والی کتاب۔ تو یہ شہوات کے فتنے، اور دوسری قسم شبہات کے فتنے، اور یہ میں نے کہا تھا آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ کیسے جڑے ہوئے ہیں؟ بندہ جو ہے جب جب شہوات کے فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے، جب مومن ہے، کلمہ پڑھا ہے، اس کے دل میں بہرحال ایک کھٹک ہوتی، چبھن ہوتی، اور وہ جانتا ہے کہ میں کچھ حدود کو پھلانگ رہا ہوں۔ شیطان آتا ہے کبھی انسانی شکل میں، کبھی دل میں وسوسے ڈالنے کی شکل، کبھی کسی فلسفی کے ویڈیو کی شکل میں، کبھی کسی اسکالر کی شکل میں، اور آ کر اس کے سامنے ایسے شبے رکھتا ہے جس کی بنیاد پر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ دین میں تو یہ چیز ہے ہی نہیں، ایسے ہی مولویوں نے ہمیں سمجھا دی، دین تو کھلا ڈلا ہے، دین تو کھلا ڈلا ہے، دین میں اتنی سختی ہے ہی نہیں، مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہو سکتا ہے، صرف ہمیں کچھ چیزوں کی تمیز کرنی ہے، اگر شہوت کے بغیر کسی عورت سے ہاتھ ملانا پڑ گیا تو ملایا جا سکتا ہے، کوئی اس میں قباحت نہیں، یہ گانے بجانے کے اندر کوئی قباحت نہیں، یہ تو غنا کی قسم ہے اور اس میں فلاں فلاں کام نہیں ہونا چاہیے، باقی سماع اور غنا کی محفلیں تو قرون اولیٰ میں رہی ہیں اور فلاں ہوا ہے، اور قصے اور کہانیاں، بہت ساری حرام چیزیں جو شہوات کے اندر انسان کو دور تک لے جاتی ہیں، ان سے روکنے کے جو ذرائع تھے، سد الذرائع کے باب میں اسلام نے جو دروازے بند کیے تھے، سو کارڈ یہ بندے آ کر شبہ دماغ میں ڈال کر آپ کے لیے اس کو حلال کر دیں گے، کہیں گے یہ تو چیز حرام ہی نہیں، اور یہ بات بڑھتے 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 کہاں تک پہنچتی ہے؟ بیٹھ کر آپ کے سامنے ایسی گفتگو کی جائے گی جس کی وجہ سے آپ کے لیے قرون اولیٰ کی سب سے معزز ہستیاں، حضرات صحابہ کرام کی ہستیاں شبہ والی ہو جائیں، آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی شبہ والی ہو جائے۔ بڑھتے بڑھتے سائنٹیفک ایویڈنس کے نام پر اور دنیا کی عقل پرستی کے نام پر ایسی ایسی باتیں رکھی جائیں گی کہ آپ کے لیے اللہ رب العزت کی ذات اور اللہ کا وجود ہی شبہ والا ہو جائے۔ یہ ابھی ہم نے حالیہ دنوں کے اندر ہندوستان میں ہونے والا جو مباحثہ تھا دیکھا نا، جاوید اختر اور مفتی شمائل کے درمیان۔ یہ جاوید اختر کافروں کی اولاد، ہندوؤں کی اولاد، 3 پیڑھیوں پہلے اس کے بزرگ علماء میں شمار ہوتے تھے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، بعد میں آنے والے ایسے آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، شہوات کے پیچھے چلے۔ یہ شہوات کے پیچھے چلتے چلتے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں ایک آدھ نسل کے بعد بندہ ملحد ہو جاتا، اللہ کی وجود کا انکاری۔ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے بارے میں بھی شک کیا جا سکتا ہے جو زمین و آسمان کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے؟ مجھے اپنی ذات کے بارے میں شک نہیں ہے کہ میں موجود ہوں کہ نہیں ہوں، میں یقین رکھتا ہوں کہ میں موجود ہوں۔ میرا وجود مجھے اس لیے ثابت ہے کہ میں اس کو کہتا ہوں کہ میں موجود ہوں، لیکن اتنی بڑی کائنات کے وجود کو دیکھ کر میں رب کے وجود کو نہیں مانتا۔ شبہات کے فتنے، ایسے شبہ آ کر آپ کے ذہن میں ڈال دیے جائیں گے جس کی وجہ سے
دین کی جو حدود اور قیود ہیں وہی آپ کے لیے کوئی سوالیہ نشان نہ رہ جائے، کوئی حد اور قید باقی نہ بچے۔ جب حد اور قید باقی نہ بچی تو پھر گناہ کی گلٹ کیسی، پھر شہوات پر چلتے ہوئے انسان کے اندر احساس جرم کیسا، پھر تو وہ دھڑلے کے ساتھ وہ کام کرتا ہے۔ جب کوئی چیز حرام نہیں ہے تو وہ میرے لیے جائز ہے نا۔ جائز کام کرتے کبھی کسی کو کوئی دل کے اندر گلٹ محسوس ہوا؟ پانی پینا جائز ہے، میں پانی پی لوں، میرے دل میں کبھی کوئی احساس جرم پیدا ہوگا؟ جو اللہ کو نہیں مانتا، جو آخرت کا منکر ہے، اس کے لیے دل میں کہاں کوئی کھٹک پیدا ہونی ہے کہ فلاں چیز شہوات ہے اور فلاں چیز مجھے نہیں کرنی چاہیے۔ وہ مال اکٹھا کرے گا جیسے مرضی، چاہے سود سے آئے، چوری سے آئے، ڈاکے سے آئے، اس کا تو مطلب پورا ہو رہا۔ وہ سیاست کرے گا، خواہ لوگوں کے گلے کاٹ کر اس کو منصب ملے، اس کے لیے تو کوئی پریشانی نہیں۔ دنیا جہان کی بے رہروی کا شکار ہوگا، شرابیں پیے گا، بدکاریاں کرے گا، اس لیے کہ اس کے لیے کسی قسم کے حلال حرام کی تمیز کوئی باقی نہیں۔ اور یہ چیز انسان کے دین کے ساری جڑ کو ختم کر کے رکھ دے۔ وہ ابلیس کا پیروکار مجسم شیطان بن جاتا ہے۔ اور یہ جو انسان نما شیطان ہیں، معلوم ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا، اور قرآن کہتا ہے من الجنۃ والناس، یہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور لوگوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ ماں جی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ کہا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور وہ جن شیطانوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ مجسم شیطان ہیں، ابلیس کے پیروکار ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ یہ شیطان کا گروہ ہے جو شہوات کے اتمام کے لیے، ان کے پورے کرنے کے ذریعے کے طور پر جو بیریئر ہے، جو رکاوٹ ہے، اس کو انسان کے لیے شبہ ڈال کر ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اور بندہ شہوت کے پورا کرنے کے لیے اس شبے میں مبتلا ہو کر، شبے کے پیچھے لگ کر دین کو کوشچن مارک بناتا ہے، اور چلتے 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 دین اس کے لیے irrelevant ہو جاتا، اس کی اہمیت ختم ہو جاتی۔ آپ دیکھیں ہماری زندگی میں، آپ کو اگر یہ بات نہیں سمجھ آتی تو ان لوگوں کو دیکھو جو آئے دن وطن عزیز کو چھوڑ کر دیار کفر میں زندگیاں بتانے کے لیے اور ساری زندگی وہاں رہنے کے لیے کیا کچھ تگ و دو کر رہے ہیں۔ آپ ان کو سمجھاؤ کہ یہ حرام ہے تو مانتے؟ حلال حرام کی کوئی تمیز باقی بچی ہے؟ اس لیے میرے بھائی بڑے فتنوں میں ہم مبتلا ہیں، بڑی آزمائشوں میں مبتلا ہیں۔ اب یہ میرا وقت تو 5 منٹ پہلے ہی اوپر ہو چکا کہ ان کا تدارک کیسے کیا جائے۔ اللہ نے اگر موقع دیا کبھی دوبارہ ہم اکٹھے ہوئے تو تفصیلاً اس پر بات کریں گے کہ اس کے تدارک کے لیے کیا کچھ ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات کی طرف جو میں نے آپ کا اشارہ کیا ہے، اور وہ کیا ہے، اتنے بڑے سیلابوں کے مقابلے میں بندہ تنہا کچھ نہیں کر سکتا۔ خیر والے دوست، اور بالخصوص جو آپ نوجوان ہو، اللہ کی قسم اپنی دوستیوں کے اوپر دوبارہ نظر دوڑاؤ۔ خیر والی ہیں، آپ کو کھینچ کر مسجد لے کر آئے ہیں، نمازیں پڑھنے پر آپ کو شاباش دیتے ہیں اور نماز کی پابندی کرنے کا کہتے ہیں، یا دوست ایسا ہے جو نماز کے ٹائم ادھر ادھر مصروف کر دیتا ہے، اور چھوڑ یار پڑھ ہی لیں گے، بڑا تو مولوی آیا، کل تک ہمیں پتا تھا کیا کرتا تھا، آج کیا کرتا ہے۔ جو سگریٹ اپنے پیسوں سے خرید کر آپ کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے، یار 2 سوٹے لگا کچھ نہیں ہوتا، آپ کو آ کر بتا رہا ہے، بھیج رہا ہے میسیجز کے اندر، واٹس ایپ کے اندر، یہ فلم دیکھی ہے، یہ ٹوٹا دیکھا ہے، یہ فلاں دیکھا ہے۔ میں آپ نوجوانوں کی زبان میں اس لیے بات کر رہا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ آئے۔ ہم آپ کی سٹیج سے گزر کر گئے، یہ باقاعدہ طور پر شیطان صفت دوست ہوتے ہیں جو لوگوں کو اس طرف لگاتے ہیں۔ ہمارے محلوں میں کتنے ایسے لوگ تھے جو ایسے شیطان صفت دوستوں کی طرف چلنا شروع ہوئے، کرتے کرتے حرام رستوں پر چلتے ایسے رستوں پر بھی چلے گئے جہاں وہ ہیروئن کے اور آئس کے نشے کرتے ہوئے ہیروئنچی اور جو ہے نا نشہ آور ہو کر مر گئے، زندگیاں جوانیاں گھل گئیں، پگھل گئیں۔ کس کی وجہ سے؟ جس کو وہ دوست سمجھتا تھا۔ اس لیے میرے بھائی بڑا اپنی دوستیوں کو جانچو، پرکھو،
اور غنیمت جانو اللہ کے ان بندوں کو، اہل حدیث یوتھ فورس والوں کو، جماعتی ساتھیوں کو، دیندار بھائیوں کو، جو آپ کو جوڑ جوڑ کر لا کر اللہ کے گھروں کے اندر ان فطروں کی آگاہی دیتے ہیں، بتاتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، بھائی اس سے بچو، اس سے بچو۔ بڑے قیمتی لوگ ہیں، اور اللہ رب العزت اس قیمتی ساتھ کو ہمیں نصیب فرما کر ہمیں ان سیلابوں کے سامنے ایک بند باندھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، خیر کے دروازے کھول دے، جس کی جو پریشانی ہے اللہ دور کر دے، اللہ جوانیوں کو سلامت رکھے، اللہ پاک دامنیاں نصیب فرمائے، حرام چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرہ، بہت ہی پرمغز گفتگو کی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ تعالی وہ عظیم شخصیت تھے جنہوں نے اپنی شاعری میں سب سے زیادہ زور نوجوانوں کے اوپر دیا ہے، نوجوانوں کی حالت زار کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا ہے۔ کیا وجہ تھی؟ وہ اقبال تھا جس نے ایک طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کو دیکھا، ایک طرف اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی للکار کو دیکھا، ایک طرف ابن زیاد کے کشتیاں جلانے کے منظر کو دیکھا، ایک طرف اس نے صلاح الدین ایوبی کو بیت المقدس فلسطین کی طرف لشکر کو لے جاتے ہوئے دیکھا، دوسری طرف برصغیر پاک و ہند کے نوجوانوں کی حالت زار کو دیکھا، کبھی اس نے قرطبہ کو دیکھا، کبھی غرناطہ کو دیکھا، اور کبھی قرطبہ کی جامع مسجد کو گھوڑوں کا استبل بنا ہوا دیکھا، تو تڑپ کے کہہ اٹھا، کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ عزیزان گرامی قدر،